کو تھامے ہوئے ہے مگر اس کو کوئی بھی سہارا نہیں دیتا، وہ کسی کے سہارے کا محتاج نہیں ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ عبادت کے لائق اس لیے بھی ہے اس کو کبھی اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی۔ جو اونگ جائے، جھپکی آ جائے اور جو سو جائے وہ معبود۔ جو لوگ دوسروں کو معبود سمجھتے ہیں ان سے پوچھو، جو غیروں کو معبود مانتے ہیں ان سے پوچھو تمہارے معبود سوتے ہیں کہ نہیں؟ جو جانداروں کو پوجتے ہیں، جاندار بھی پوجے جاتے ہیں اور بے جان بھی پوجے جاتے ہیں، لیکن جو جانداروں کو پوجتے ہیں جیسے ملائکہ کو پوجتے ہیں، جنات کو پوجتے ہیں، نبیوں کو پوجتے ہیں، ولیوں کو پوجتے ہیں، بزرگوں کو پوجتے ہیں، ان کو نیند آتی کہ نہیں آتی؟ اور میرے بھائیوں، اللہ کو نیند کیا جھپکی بھی نہیں آتی، اور اگر اس کو جھپکی آ جائے کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے، یہ کائنات کا سسٹم تباہ و برباد ہو جائے۔ ایک لمحے کے لیے، ایک لحظے کے لیے بھی اگر اونگ جائے اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، کائنات کا نظام سسٹم سارا بگڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ ایسے اللہ نے پوری 9 دلیلیں آپ پڑھتے چلے جائیے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہاں اسی کا سب کچھ ہے جو آسمان و زمین میں، اس لیے بھائی وہ عبادت کے لائق ہے۔ کسی اور کا کچھ ہو تو بتا دو، کسی نے اگر ایک ذرہ بھی بنایا ہو تو لاؤ بتا دو، نہیں بنایا نا، تو سب کچھ آسمان زمین میں جو اسی کا، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، وہ اللہ اس لیے بھی عبادت کے لائق ہے تنہا، اس لیے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا۔ اور اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، آسمانوں میں کتنے فرشتے ایسے ہیں ان کی سفارش بھی کچھ کام نہیں آئے گی۔ اور میرے بھائیوں، سفارش تو دور کی بات، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی زبان نہیں کھول سکتا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، وہ قیامت کا دن ہوگا، جبریل امین اور فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، صف بنا کے اللہ کو گھیرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، مجال نہیں کوئی لب کھولنے، جرات نہیں کر سکتا کوئی لب کھولنے کی۔ اور یہاں تو کہتے ہیں دامن پکڑ کے مچل جائیں، یہاں کہتے ہیں فلانے بخشش کروا دیں گے، وہ فلانے ہمارے کام آ جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وہ اللہ کی ذات، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش۔ اور ہمارے نبی جب عرش کے نیچے سجدے میں گریں گے اللہ ان کو پرمیشن دے گا، ارفع راسک یا محمد، اٹھاؤ اپنے سروں کو، اپنے سر کو، مانگو کیا مانگنا ہے، کرو سفارش، آپ کی سفارش کو ہم قبول کریں گے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا اپنی ایک نظم میں کہ جب کوئی نبی ڈر کے شفاعت نہ کرے گا، جب کوئی نبی ڈر کے شفاعت نہ کرے گا، ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں سردار کہاں ہیں، اس دور میں جنت کے خریدار کہاں ہیں، غفلت میں پڑے ہیں سبھی بیدار کہاں ہیں، وہ دیکھو بلاتی ہیں ہمیں حور بہشتی، ہم حور کے غلما کے طلبگار کہاں ہیں، اس دور میں جنت کے خریدار کہاں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آیت الکرسی کو پکڑ لیجئے، ہاں اس کا دامن نہ چھوڑیے، اگر آپ کو جنت میں جانا ہے یہ وہ آیت ہے جو آپ کو سیدھے جنت میں لے کے جائے گی۔ ویسے فضیلتیں تو بہت ہیں، اگر میں اسی کی فضیلت بتاؤں گا تو کئی گھنٹہ چاہیے میرے بھائیوں۔ اسی میں کرسی اتنی عظیم ہے اللہ کی، کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کی حقیقت اللہ کی کرسی کے آگے بس اتنی ہے جیسے کسی چٹیل میدان میں ایک لوہے کا چھلا رنگ ڈال دو، ایک لوہے کا رنگ گول چھلا جس کو بولتے ہیں، جتنا بڑا چھلا چٹیل میدان ہے اس میں اٹھا کے پھینک دو تو یہ تمہارے جو 7 آسمان اور 7 زمین
ان کی حقیقت اللہ کی کرسی کے آگے ایسے ہے جیسے اتنا بڑا چھلا. اور جب اللہ کی کرسی کو کمپیئر کرو گے اللہ کے عرش سے تب یہ چھلا بن جائے گا اور وہ اللہ کا عرش ایسے ہو جائے گا جیسے چٹیل میدان. اب سوچو جب کرسی اتنی بڑی ہے آسمان و زمین کو گھیرے ہے تو عرش کتنا بڑا ہوگا اللہ. اور جو اس عرش پہ مستوی ہے اللہ وہ کتنا بڑا ہوگا. تو اتنے بڑے کو چھوڑ کے ہم چھوٹوں کے چکر میں پڑے ہوئے جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں ایک فرشتہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, بتاؤں میں آپ کو, ایک فرشتہ, 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے رہیں گے قیامت کے دن. ایک فرشتے کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ کی طرف سے یہ پرمیشن ملا ہے میں تمہیں بتاؤں کہ حاملین عرش میں سے ایک فرشتے کی حقیقت کیا ہے. اللہ کے رسول کہتے مجھے اللہ نے پرمیشن دیا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں. آپ نے اس کے بعد بتایا, علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے, آپ نے فرمایا یہ جو کان کی لو ہے اور یہ تمہارا کندھا ہے اس کے بیچ کی جو دوری ہے 700 سال کی دوری ہے. اب سوچو فرشتہ کتنا. اور ایک فرشتہ, ایک دوسری روایت میں عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں ایک فرشتہ ایسا بھی ہے جس کی منڈی جو یہ سر یہ شتر مرغ کی طرح ہے اور عرش کے نیچے اس کا سر لپٹا ہوا ہے اور اس کے پیر 7 زمین کو پھاڑ کے نیچے گزر گئے. یہ 2 حدیثیں ہیں جن کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. بقیہ روایتیں سب ضعیف ہیں. جو عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں ان کی کیفیت کے بارے میں روایتیں اکثر ضعیف ہیں, لیکن یہ دونوں روایتیں صحیح ہیں کہ منڈی وہاں ہے عرش کے نیچے اور پیر 7 زمین کے نیچے دھسا ہوا ہے, پاتال میں ہے, پاتال میں ایک دم 7 زمین کے نیچے. اب آپ سوچئے وہ اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے میرے بھائیوں. آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا.